اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر نادیہ ہے اور میں ٹریننگ میڈیکل آفیسر ہوں مردان میڈیکل کمپلیکس میں. میں کوئی تقریر تیار کر کے نہیں آئی تھی اور نہ ہی میرا کوئی ارادہ تھا. چونکہ میرا پہلا سیشن تھا تو میں نے کہا کہ آبزرو کرتی ہوں جو باقی ممبرز ہیں ان کے خیالات جانتی ہوں اور وہ کیا کہتے ہیں. لیکن دو اس طرح کی باتیں ہوئی کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں اس پہ بولوں. سب سے پہلے ہماری جو فلاح و بہبود والی منسٹری کے جو بندے، مجھے تو سوری نام نہیں آتا، انہوں نے جو بات کی اور جو بھی ہماری قرم کی دوسرے بندے نے بات کی، تو میں چاہتی ہوں کہ اس چیز کو ہم کلیئر کریں. لیکن مجھ سے کوئی پوچھتا ہے، جب میں کسی کو کہتی ہوں کہ میں پارا چنار قرم ایجنسی ہوں، مجھ سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ شیعہ ہے کہ سنی ہے. میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، پھر کی تو بعد میں آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جیسے اب اس بندے نے تقریر کی، سارا فوکس یہی تھا کہ بگن میں یہ ہوا، سنی کے ساتھ یہ ہوا، شیعہ کے ساتھ یہ ہوا. مجھے بھی پتا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ مجھے استعمال کر کے میرے علاقے کی جو ریسورسز ہیں ان پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، جس دن بگن میں حملہ ہوا کانوائی پہ 103 لوگ، 103 یہ ایک بہت بڑا فگر ہے، 103 لوگ مارے گئے اور ہمارا جو منسٹر ہے، ہمارا جو چیف منسٹر ہے، وہ جا رہے اسلام آباد میں دھرنے کر رہے. یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ اچھا میں چونکہ میں قرم ایجنسی ہوں، مجھے ایک کلیئر پکچر کا پتہ ہے. نہ اس میں شیعہ کا قصور ہے نہ اس میں سنی کا قصور ہے، قصور دونوں کا ہے. دونوں مختلف طریقوں سے استعمال ہو رہے. اگر کانوائی میں 103 لوگ مارے جا رہے، اسی ٹائم اسی کانوائی والی جگہ پہ پوری بگن بازار کو جلایا جاتے. اتنے کم ٹائم میں اتنے زیادہ ریسورسز کہاں آ گئے کہ آپ 600 دکانوں کی بازار کو جلا لیں. ظاہر ہے اس میں تو کوئی تھرڈ فیکٹر انوالو ہے. اکیلے تو زینبیون ہو، چاہے اسے صحابہ ہو، چاہے کوئی ہو، جب تک اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ نہ ہو اکیلے وہ یہ کر ہی نہیں سکتی. یہ تو میں مان ہی نہیں سکتی. آپ اس بازار کا حال دیکھیں، اس بازار کا حال آپ دیکھیں، اس بازار کا حال اس طرح کی ایک عام لوکل لوگ نہیں کر سکتے جب تک اس میں ہماری، آپ کو پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ ہمیں کون لڑا رہا ہے، لیکن افسوس کہ ہم استعمال ہو رہے. اچھا بات ہوئی اس کی، ہم سب کا قصور ہے. آپ کو پتہ ہے مجھ سے کوئی ہزاروں کلومیٹر دور فلسطین کی اس پہ بات ہو رہی، فلسطین محصورین ہے، فلسطین کو خوراک نہیں مل رہی. فلسطین کے لیے پاکستان سے ڈاکٹرز کی میڈیکل ٹیم چلی گئی، ہماری پیسے چلے گئے. کیوں؟ پاراچنار کے لوگ کہاں سے آئے ہیں، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو. پاراچنار جیسے انہوں نے کہا کہ پچھلے 4 مہینوں سے وہ محصور ہے. کیا آپ میں سے میجورٹی لوگ اس طرح ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوگی پاراچنار میں کیا ہو رہے؟ لٹرلی ایز اے ٹریننگ ان گائنی اینڈ آبس، میرے اپنے علاقے میں 3 فیمیل لوگ مطلب فیمیل کی ڈیلیوری کے دوران اس نے جو ہے نا ڈیتھ ہو گئی، کیونکہ ان کے پاس، ہمارے پاس ایون جو بیسک جو بالکل بیسک سینٹر جس کو کہتے ہیں سینٹروسینون، وہ ڈرپس بھی ہمارے پاس نہیں تھی. کہ جب ہمارے پاس ڈیلیوری کے بعد پیشنٹ پی پی ایچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیلیوری کے بعد پیشنٹ کی بہت زیادہ ہیوی بلیڈنگ شروع ہو جاتی، تو اس کی اسپیسیفک میڈیکیشن ہوتی ہے، وہ تک نہیں تھی. اور میرے اپنے علاقے، میرے اپنے جاننے والوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو ہم استعمال ہو رہے. اب یہ کہے گا کہ بگن والوں کی ساتھ زیادتی ہو، میں کہوں گی کہ ہمارے ساتھ نو، ہمیں صرف استعمال کیا جا رہا ہے. کلیئر پکچر صرف یہ ہے کہ مجھے صرف استعمال کیا جا رہا ہے. اور میں تو اس بات پہ لٹرلی حیران ہوں کہ سندھ میں ایک آئی تھنک گدے کی گھوڑے کی ٹانگ، زندہ گھوڑے کی ٹانگ کاٹی گئی اونٹ کی، اس پہ اتنا ہنگامہ ہوا. ہماری جو سو کال سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں کتنا زیادہ لوگوں نے وہ کیا کہ یہ ہم انسانی. پاراچنار میں لٹرلی زندہ انسانوں کے ہاتھ کاٹے جا رہے اور ویڈیوز ہے، اور یہ دونوں سائڈ سے ہے، شیعہ سائڈ سے بھی ہے، سنی سائڈ بھی. اٹس ناٹ اباؤٹ شیعہ اینڈ سنی، یہ شیعہ سنی استعمال ہو رہے ہیں. لیکن افسوس کہ ہم استعمال ہو رہے ہیں. ہمیں عقل نہیں آئے گی جب تک ہم تباہ ہوگی، پھر کیا فائدہ. اور مجھے تو کوئی شعر و شاعری نہیں آتی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری یہ باتیں کلیئر ہو چکی ہوگی. میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک پی ٹی آئی کی ایک ممبر ہے شاندانہ گلزار خان، ان کی میں ایک سپیچ سن رہی تھی کہ جتنے بھی کالا دم تنظیم ہے میکسیمم پنجاب میں ہے، وہاں پہ آپریشن کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی باجوڑ میں آپریشن ہے تو کبھی وزیرستان میں آپریشن ہے. ٹھیک ہے، آپ کبھی کس کو. اچھا ایک اور مطلب یہ میرے سارے پرسنل مطلب تجربات ہیں. میں نے ڈفرینٹ ایریاز میں میڈیکل کیمپ کیے ایز اے ڈاکٹر، لیکن لٹرلی جتنی زیادہ مہمان نواز، جتنی لونگ پٹھان ہے نا، کوئی بھی نہیں ہے.
मुझसे कोई पूछता है कि तुम पाराचीनार में शिया हो कि सुन्नी हो, मैं उनको कहती कि मैं इंसान हूँ। तुमने शिया हो कि मुझसे, मतलब अगर तुमने मेरा मजहब प्रूव कर लिया कि मैं शिया हूँ, या मैंने आपको बता दिया कि मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ, ये तो मेरा अल्लाह के साथ कनेक्शन है। मैं किस तरह इबादत करती हूँ, मैं हाथ खोल के नमाज पढ़ती हूँ, हाथ बंद करके, मैं किस टाइम रोज अवतार करती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ नहीं, ये मेरा अल्लाह और मेरा कनेक्शन है। आप मुझसे ये पूछो कि मेरी तबीयत कैसी है, मेरा दिन कैसे गुजरा, मेरी सेहत कैसी। अब जो हम मेंटल इश्यूज के बारे में, यार हमारे पास इस तरह कोई बंदा ही नहीं कि हम उसको कहे कि यार तुम मेरी बात सुनो, मैं परेशान हूँ। क्योंकि हमने तो बस ये कहना है कि यार तुम शिया हो, तुम सुन्नी है, मैं शिया भी हूँ, मैं सुन्नी भी हूँ, मैं सबसे पहले मुसलमान हूँ। चले मुझे बताए, जो सुन्नी है या जो शिया है, क्या आप लोगों को अपने मजहब के बारे में कुछ पता है? खुदा की कसम, हमें 99% लोग ऐसे हैं ना कि हमें ये भी नहीं पता कि शिया मजहब हमें क्या कहते हैं और सुन्नी मजहब। किसी एक मजहब में अगर कोई मुझे ये प्रूफ करके बता दे कि वो जो है ना तशद्दुद का रास्ता बताता है, तो मैं यहाँ से चली जाती। थैंक यू सो मच। मैं दावत देना चाहता हूँ। स्पीकर साहब, आपकी 2 मिनट चाहिए। जी, मैं